الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس بزم میں نماز روزہ کا ذکر نہیں کروں گا، حج و زکوٰۃ کے موضوع پر نہیں بولوں گا، صدقات و خیرات کی باتیں نہیں کروں گا، نوافل و اذکار کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں آج انسان کو موضوع سخن بنا رہا ہوں، آپ کی اور اپنی تخلیق کی داستان سنا رہا ہوں، اشرف المخلوقات کے فضائل سناؤں گا، خلیفۃ اللہ فی الارض کے واقعات سناؤں گا، یعنی انسان کی انسانیت پر کلام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، مذکورہ بالا آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ بھائیو، مخلوقات خدا کا شمار نہیں، اور ان تمام مخلوقات میں اپنے حسن و تخلیق کے لیے تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے خوبصورت ہے، سب سے حسین و جمیل ہے۔ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی خوبصورت ہے، اس کی صورت بھی حسین ہے، اس کی سیرت بھی حسین ہے، اس لیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد سب سے عظیم ہے۔ اس کو خالق ارض و سما نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو شریعت و کرامت کا تاج پہنا عطا کیا ہے، عظمت و ذلالت کا تاج مرحمت فرمایا ہے، اور اس کو عقل و فہم، علم و فن کی دولت سے سرفراز فرما کر دنیا کی تمام مخلوقات پر اس کو ممتاز بنایا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے میں انسان کے حسن ظاہر کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ انسان کی شرافت و کرامت، عظمت و ذلالت، شان و شوکت، عزت و حشمت کا اصل معیار اس کا حسن سیرت ہے، اس کا جمال باطن ہے، اس کا کمال ایمان ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے تو صحیح کہ رب العالمین نے اس خاکی انسان کو کتنا نوازا ہے، کس طرح سنوارا ہے، کیسے کیسے نکھارا ہے۔ تو عزیزو، اس کے جمال ظاہری اور حسن صورت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید کا وزیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنی مہروخی ہری پیکر بیوی کے ساتھ چاندنی رات میں اپنے محل کے چمن زارے محوے ناز تھا، مشغول راز و نیاز تھا کہ فورتے جذبات میں، شوق و محبت میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر یہ بدر کامل تم سے زیادہ حسین و جمیل ہے تو تم کو 3 طلاق۔ یہ کہنے کو تو کہہ دیے، لیکن فوراً ہوش آیا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ بیوی سے بے پناہ محبت تھی، بے حد پیار تھا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً دوڑا ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا کہ غضب ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی صورت نکالیے ورنہ مر جاؤں گا۔ فراق جدائی کا جان لیوا تصور مار ڈالے گا۔ ہارون رشید نے اپنے دور کے علماء اعظام کو بلایا، مفتیان کرام کو بلایا، سب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ ہر ایک نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اس لیے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ چاند تو سراپا ذوفشا ہے، منورہ تابہ ہے، طلاق میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سیدنا امام اعظم کے ایک شاگرد خاموش تھے۔ جب سب علماء کرام بول چکے تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ سب چونکے اور اٹھے، کیونکہ معمولی بات نہ تھی، تمام علماء کرام کی مخالفت ہو رہی تھی۔ سب نے بیک زبان پوچھا کہ کس دلیل کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دلیل قائم کی۔ انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
جواب ہو گیا، حکمت و دانائی کا خزانہ تھا۔ سب نے برملا کہا، بے شک طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کے لیے احسن اہم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور کسی مخلوق کے لیے یہ صیغہ نہیں آیا، اس لیے انسان خلقتاً سب سے خوبصورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ حسن ظاہر، یہ صورت باہر، یہ جمال و کمال کس کو ملا ہے؟ آپ نے غور کیا، آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے، انسان خاکی کو ملا ہے، ظلم و جہول کو ملا ہے، جزوع منوع کو ملا ہے۔ یہ وہی تو ہے جو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا، یہ وہی تو ہے جو ایک حقیر پانی سے وجود میں آیا، یہ وہی تو ہے جو ایک بے جان لوتھڑا تھا مگر اس ذات کریمی نے اس کو نواز دیا، سوار دیا، جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ لیکن یہی حقیر و عاجز انسان انعامات کے بعد اپنے خالق و مالک سے بغاوت کرتا ہے، اس کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے اور طاعت و بندگی کی راہ چھوڑ کر کفر و شرک، عصیاں و طغیانی کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ کبھی اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، کبھی اصنام و اسنان کو اپنا معبود بناتا ہے، کبھی شیطان کی پیروی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کو بنانے والے نے، اس کو سوارنے والے نے اس کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس کی عظمت و شوکت کا راز، اس کی شرافت و کرامت کا راز اس کی تابعداری میں ہے، اس کی اطاعت شاعری میں ہے، اس کی فرمانبرداری اور عبادت گزاری میں ہے، اور وہ اپنی فطرت و طبیعت پر قائم رہتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی عملی تفسیر بنا رہتا ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے، اجمل الخلائق ہے، ورنہ اس کا حسن ظاہری، اس کا جمال صورت اس کو عذاب خدا سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن کریم انسان کو اس کی خود فریبی سے آگاہ کرتا ہے اور احسان خداوندی کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس کا ترجمہ ہے، اے انسان، کس چیز نے تم کو تمہارے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو برابر کیا، پھر تم کو معتدل بنایا اور جس صورت میں چاہا تم کو ڈھال دیا۔ پیارے دوستو، پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبودی کی منزلیں ہر ایک میں رکھی ہے، مگر کیا بتاؤ، آج تک ہمارے دلوں نے یقین نہیں پکڑا کہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کے ہر پارے میں، ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی ذات و صفات واضح انداز میں سمجھایا، اور کمال ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانتی، اسے کس طرح سمجھایا جائے۔ آپ بالکل ابتدا کی طرف آئی، ہر چیز میٹریل کے اعتبار سے تیار ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ساری دنیا کہتی آئی ہے کہ کر ڈالو گے تو گڑ ڈالو گے تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، یعنی جیسا میٹریل ہوگا ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ پیارے دوستو، کبھی انسان نے اپنے میٹریل کی طرف غور کیا کہ میں کس چیز سے بنا ہوں؟ کبھی آدمی نے سوچا کہ میرا میٹریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم نے للکار کر کہا ہے، وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام تیرے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی اصلیت پہچانو اور حقیقت جانو، پھر میں نے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ کرو کہ فرمایا
کہ تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا، آپ سارے جہاں کو دیکھ لیجئے۔ ماں گاجر کھا رہی تھی، اندر دل بن رہا ہے۔ ماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ بن رہا ہے۔ ماں دال کھاتی ہے، اندر اندر زبان بن رہی ہے۔ یہ سب کس نے بنایا؟ زمین و آسمان، چاند، سورج۔ کم سے کم ان سب چیزوں کو ہی دیکھ کر خدا کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ تمہاری ماں روٹیاں، سبزیاں، ترکاریاں، گوشت، دال کھاتی ہے اور اندر ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ادھر تیری ماں چائے پیتی ہے اور اندر کتنا بہترین اور خوبصورت چہرہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ ماں کو پتہ نہیں کہ ماں سوئی ہوئی ہے، میں اندر اندر بنا رہا ہوں۔ تیری ماں کاج میں لگی رہتی ہے اور میں تجھے بنانے میں لگا رہتا ہوں۔ یہ پیارے پیارے ہونٹ کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ اس کان کے اندر جھلی کس نے بنائی؟ یہ زبان کس نے بنائی؟ یہ دل و دماغ کس نے بنائے؟ فرمایا اے میرے بندے، کبھی غور تو کر، تیرے رگ رگ بنانے والا میں ہوں۔ اور اے میرے بندے، تجھے کبریائی کی قسم، تیرے سر میں بال ہے، کسی اور کا بنایا ہوا نہیں بلکہ میں نے ہی بنایا ہے۔ ہاتھ کون بنا سکتا ہے؟ پیر کون بنا سکتا ہے؟ دل و دماغ کون بنا سکتا ہے؟ دل و دماغ میں سوچنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، میرے بندے سب چیزوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔